بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار شبہ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ آج گلستان نیوز کی ٹیم سلیم ٹاؤن قصور پہنچی، جہاں پر گڈ تھنکرز آرگنائزیشن قصور کے صدر، سابق کونسلر، صحافی و نوجوان وکیل وقاص احمد ایڈوکیٹ سے ملاقات کی۔ گلستان نیوز ٹیم میں شامل سی ای او گلستان نیوز ذوالفقار شبہ اللہ، کیمرہ مین منیر احمد، محمد نواشی شامل تھے۔ اس موقع پر چکی پیار لال قصور کی ہر دل عزیز سیاسی و سماجی شخصیت مار محمد شریف چاٹی، رمضان جان محمد، عمران راجہ، رمضان اپی، محمد نعیم صحافی، رمضان نانا، ماسٹر اکرم درزی، علی احمد، میاں شہزاد، مار فیصل، مار اعجاز، مار شہزاد پیر بھائی، محمد اعظم، محمد صادق و دیگر بھی موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار اشرف والا، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ میں اس وقت اپنی کیمرہ مین ٹیم منیر احمد اور میاں نسیم مونی کے ساتھ قصور میں موجود ہوں۔ ایک دن گلستان نیوز کے ساتھ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے آج کے مہمان قصور کی بڑی پیاری نوجوان شخصیت، وکالت میں بھی بڑا پیارا نام ہے، صحافت میں بھی ایک نام رکھتے ہیں، گڈ تھنکر آرگنائزیشن قصور کے پریزیڈنٹ ہیں، کونسلر بھی میونسپل کارپوریشن کے رہے ہیں اور بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، بڑے ایکٹیو ینگ جنریشن ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں گلستان نیوز کے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ وقاص صاحب کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے پچھلے دنوں وزٹ کیا ہے آسٹریلیا کا۔ آپ آسٹریلیا کے وزٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ کا وزٹ رہا؟ جی سب سے پہلے تو میں بے حد مشکور ہوں تمام معززین شہر کا جو آج تشریف لائے میرے گھر پہ اور مجھے عزت بخشی۔ جہاں تک آسٹریلیا کے وزٹ کی بات ہے تو میں ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے حوالے سے گیا آسٹریلیا، تو میں نے کچھ دن سٹے کیا بینکاک میں، اور بینکاک سٹے کرنے کے بعد پھر میں آگے آسٹریلیا چلا گیا۔ سڈنی کو میں نے وزٹ کیا، سڈنی کے اندر بہت سارے خوبصورت مقامات کو وزٹ کیا۔ کچھ دن سڈنی میں سٹے کرنے کے بعد میں برسبین چلا گیا، برسبین وہاں کانفرنس اٹینڈ کی اور واپس سڈنی آیا، پھر میں کینبرا گھومنے چلا گیا۔ تو جو میرا اوور آل وزٹ ہے آسٹریلیا کا، یہ میری زندگی کا بہترین ایکسپیرینس ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی سنگاپور وزٹ کیا، ترکی گیا، سعودی عربیہ گیا، لیکن یہ جو میرا آسٹریلیا کا وزٹ ہے یہ ایک ایسا خوبصورت وزٹ تھا کہ شاید میں اس کے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا ایک ڈسپلنڈ ملک جہاں پہ انسانی حقوق کی اس قدر پاسداری کو یقینی بنائے ہوئے ہیں وہ لوگ، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم 100 سال بعد بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ترقی کے میدان میں دیکھ لیں، تعلیم کے میدان میں دیکھ لیں، ٹیکنالوجی کے میدان میں دیکھ لیں، کسی بھی شعبہ زندگی میں دیکھ لیں، تو ہمیں ایک ایسی خوبصورت مثال نظر آتی ہے کہ وہ ہم اپنے الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتے۔ تو مجھے جو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ جا کے ایک احساس ہوا کہ ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی جو آنے والی نسل ہے اس کے اوپر بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے دور میں مارکیٹ کے اندر ٹرینڈ کیا ہے، ہمیں کس طرف اپنی نوجوان نسل کو آگے بڑھانا ہے تاکہ ترقی کے میدان میں ہم جو ہے آگے بڑھ سکیں۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ انڈیا جو ہمارے ساتھ ایک ملک ہے جس کو ہم ہمیشہ اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں، دیکھیں میں نے وہاں پہ دیکھا، میں جس کانفرنس میں گیا وہاں پہ میجورٹی پارٹیسپینٹس جو تھے وہ انڈیا سے لوگ تھے، ایون آرگنائزرز جو تھے وہاں پہ وہ انڈینز بہت زیادہ ان کا رول تھا۔ پھر میں جب شہر کے اندر گھوما، یونیورسٹیز میں گیا، میرا چونکہ پی ایچ ڈی کا ارادہ تھا کہ میں پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لوں، میرا ایم فل پاکستان سے ہے، تو میں نے پی ایچ ڈی کے لیے مختلف یونیورسٹیز کو وزٹ بھی کیا، لوگوں سے ملا بھی، تو مجھے نظر آیا کہ وہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر انڈین لوگوں کا بڑا ہولڈ ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی بھرمار ہے انڈینس کی۔ تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے آنے والی نسل کو اس طرح پریپیئر کریں کہ وہ جو دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی جو ترقی کی طرف منازل ہیں اس کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ نہیں کرتے، ہم ان کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کرتے جس سے وہ ترقی کے میدان میں آگے بڑھ سکیں اور دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اگر ہم نے آج بھی نہ سوچا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ابھی بھی ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہیں، یہ بات بہت سارے لوگوں کو شاید اچھی نہ لگے، لیکن میں پریکٹیکلی دیکھ کے آیا ہوں۔ بڑی بڑی کمپنیز کو میں نے جب وزٹ کیا تو وہاں پہ بہت بڑی بڑی پوزیشنز پہ انڈینز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرے لیے تو بڑی تکلیف سے بات تھی کہ کیوں ہم پاکستانی جو ہیں وہ پیچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، چند ایک نام پاکستانی بہت آگے گئے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد جو ہے لوگ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، کس طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت کیا ہے، آنے والے وقت میں ٹرینڈ کیا ہے، دنیا کس طرف جو ہے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو ہمیں اپنی نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو ہمیں اسی طرح گائیڈ کرنا ہے کہ ہم آنے والے وقت میں جو عالمی معیار کی تعلیم ہے اس کی طرف آگے بڑھ سکیں اور جو ہے دنیا کے اندر جو
تیزی سے تبدیلی رونما ہو رہی ہے ترقی کے کانٹیکس میں، ہم اس کے اندر دنیا کو کمپیٹ کر سکیں. اگر ہم نے نہ سوچا، ہم نے اسٹیپس نہ لیے، تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. وقاص صاحب، آپ گڈ تھنکر آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہے. آپ کیسے آپ کو شوق پیدا ہوا ایک این جی او میں آنے کے بعد اپنی لائف آپ نے چینج کی؟ اچھا، جو این جی او کا ہے، جو نان پروفٹ سیکٹر کا معاملہ ہے، تو میں جب بچپن سے ہی اپنے محلے میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں دلچسپی لیتا تھا. پھر میں نے جب گریجویشن کی تو میں نے باقاعدہ جو ہے نان پروفٹ سیکٹر کے متعلق تعلیم حاصل کی، تھوڑی بہت مختلف کورسز کیے. تو اس طرح میرا انٹرسٹ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا گیا اور میں ایک پروفیشنل آرگنائزیشن کی طرف آگے بڑھا. اب الحمدللہ میں یہ بڑے فخر سے بات کرتا ہوں کہ قصور میں جو ہے ون آف دا بیسٹ اور بگیسٹ آرگنائزیشن ہے گڈ تھنکرز آرگنائزیشن. اور اسی کے پلیٹ فارم سے ہم نے بہت سارے لوگوں کو روزگار دیا، بہت سارے جو ہے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا. ہم نے کوئی قصور میں 80,000 کے قریب ایسی خواتین کے شناختی کارڈ بنوا کے دیے جنہوں نے آج تک جو اپنا رائٹ ٹو ووٹ استعمال ہی نہیں کیا تھا، جن کے پاس کبھی کارڈ بنا ہی نہیں تھا. تو اس طرح ہم نے سرکاری سکولز کے اندر لیٹرینز بنوا کے دیں، لوگوں کے گھروں میں لیٹرینز بنوا کے دیں. مختلف جو بیکورڈ ایریاز ہیں، دیہاتی علاقے ہیں، ہم نے اسکول کی ایک بلڈنگ بنا کے دی. بہت سارے ایسے پروجیکٹس کیے ہم نے. نان فارمل ایجوکیشن جو ہے ورکنگ چلڈرن کے لیے، تعلیم بالغاں برائے خواتین، مختلف ہیلتھ کیمپس کیے. تو ڈفرینٹ ٹائمز میں ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس رہے اور وہ بس بچپن سے ہی مجھے سوشل ورک کا شوق تھا. تو اسی شوق کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے بطور آرگنائزیشن جو ہے اپنے کام کو آگے بڑھایا پروفیشنلی. آپ کو سیاست میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ علاقہ میں ماشاءاللہ لوگ آپ کو بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں. آپ الیکشن بھی لڑے ہیں، کونسلر کا بڑی اکثریت سے جیتے بھی ہیں. سیاست میں کیسے آپ آئے پھر؟ وہ میرے بھائی ہیں میر محمد شریف صاحب، تو وہ جناب وہ نا ان کے ساتھ بیٹھ کے نا مجھے بھی شوق پیدا ہوا نا. یہ سوشل ورک بھی وہ بڑا اچھا کرتے تھے، تو کرتے بھی ہیں. تو بس ان کے ساتھ جڑا رہا. تو پھر جو ہے نا سوچا ہم نے مل کے کہ کیوں نہ علاقے کی خدمت کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم استعمال کیا جائے. تو یہ الحمدللہ شریف بھائی کے ساتھ مل کے ان کی قیادت میں ہم نے انڈیپینڈنٹ الیکشن کنٹیسٹ کیا میونسپل کمیٹی کا. تو الحمدللہ ہم نے انڈیپینڈنٹلی بہت بڑی اکثریت سے وہ الیکشن جیتا. اور الیکشن جیتنے کے بعد ہم نے اپنے علاقے کی تمام گلیاں جو ہیں ان کو بنوایا. ہم نے اپنے علاقے کی تمام گلیوں میں بجلی کی تاریں ڈلوائیں. ہم نے ٹرانسفارمرز تمام گلیوں کے اندر جہاں جہاں ضرورت تھی وہ لگوائے. سرکاری پانی کے ساتھ ساتھ سوئی گیس کے کنیکشنز کے لیے لوگوں کی خدمت ہم نے کی. ہمارے علاقے میں کوئی بھی کسی بھی محکمے سے کسی کا کوئی کام ہے تو کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ ہماری ڈومین نہیں ہے، یہ میونسپیلٹی کے انڈر نہیں ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے. کسی کا تھانے سے ریلیٹڈ کام ہے، کچہری سے ریلیٹڈ کام ہے، سوئی گیس سے ہے، واپڈا سے ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہے. تو الحمدللہ میں نے کوشش کی اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ مل کے، ان کے کوآپریشن سے، شریف بھائی کے ساتھ مل کے ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے. بلکہ میں کم کرتا ہوں، شریف بھائی جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں اور ان کی گائیڈنس سے ہی ہم نے بہت زیادہ لوگوں کے معاملات میں ان کی مدد کیا. کام تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہوتا ہے. لیکن ہم نے کوشش کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اختیار دیا ہے تو ہم اس کو بھرپور طریقے سے اس کو استعمال کریں اور لوگوں کی جس حد تک ہو سکتی ہے وہ خدمت کریں. کیونکہ بطور سوشل ورکر بھی جذبہ تھا کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو جو پولیٹیکل پلیٹ فارم تھا بطور کونسلر، بطور ممبر میونسپیلٹی، تو وہ اس سے ہمیں ذرا یہ تھا کہ ہاؤس کے اندر ہماری آواز تھی. ہم ہاؤس میں بیٹھ کے، میونسپیلٹی کے آفس میں بیٹھ کے ہم جو چیئر پرسن ہے یا گورنمنٹ آفیشل ہیں ان کو زیادہ بہتر طریقے سے انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے مسائل حل کریں. تو الحمدللہ جو ہمارا ٹینیور ہے وہ جو ممبر میونسپل کمیٹی کا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین دور رہا. باقی کونسلر شاید ممبرز جو ہیں انہوں نے اتنے کام نہیں کروائے، لیکن ہمارا کوئی کام ہمارے علاقے کا رکا ہی کوئی نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم نے سارے علاقے کے تمام کام کروائے ہیں. آپ بڑے ایکٹیو سوشل لیڈر اور سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، لائر بھی ہیں. آپ کیسا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے؟ اچھا، میں بالکل جو ہے نا اپنے آپ کو ایک عام سا شہری اور عام سا ورکر ہمیشہ کنسیڈر کرتا ہوں. ایک جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام شہری ہے. میں نے جب اپنے کام کا آغاز کیا بطور جرنلسٹ، مجھے شوق تھا سوشل ورک کا، تو مسائل کو میں نے جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ کرنا شروع کیا. جرنلزم کا شوق بھی سوشل ورکر کے طور پہ مجھے ڈیولپ ہوا. تو ہم اپنے جو مسائل تھے ان کو میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ کرتے تھے. پھر اس کے بعد میرے ایک دوست تھے، ان کا ریڈیو تھا، انہوں نے کہا یار
اس کو آپ چلا لیں, کچھ عرصہ ریڈیو بھی چلایا, پھر ایک اخبار جو تھا اپنا ذاتی شروع کر لیا طلوع صبح کے نام سے. تو بس اس طرح میں نے ایک انگریزی اخبار جو تھا اس کے ساتھ بھی مل کے کام کیا. تو ڈفرینٹ ٹائمز کے اندر میں نے ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کے کام کیا ہے. تو بہرحال میرا جو الٹیمیٹ گول تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنے علاقے کے مسائل جو ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ہم کسی سولوشن کی طرف آگے بڑھ سکیں. چونکہ اگر میں یا آپ ہم 10 بندے بات کرتے ہیں کسی آفیسر کے ساتھ تو شاید ہماری آواز کمزور ہوتی ہے. جب وہ میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ ہوتی ہے تو وہ ایک براڈر جو ہے جو ہمارا میسج ڈیولپ ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. تو شاید وہ زیادہ انفلوئنس رکھتی ہے بات جو میڈیا میں آتی ہے. تو اس لیے اس سے ہمارے مسائل زیادہ بہتر انداز میں حل ہو. بطور ایڈوکیٹ میں الحمدللہ یہ بات فخر سے کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا. میں نے پاکستان میں بہت سارے قوانین کا ریویو کیا, لیجسلیٹو گیپس آئیڈینٹیفیکیشن کا میں نے کام کیا, بہت ساری ریسرچ اسٹڈیز کی لاز کے اوپر, اور لیجسلیٹو ڈرافٹنگ کا میں نے کام کیا مختلف لاز کے اوپر. تو یہ الحمدللہ قصور سے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں ان کی کولیبریشن سے ان کو سپورٹ کیا لیجسلیٹو ڈرافٹنگ میں, ٹیکنیکل رائٹنگ میں, بہت سارے معاملات میں الحمدللہ. اور قانون سازی کے اندر بھی میں نے اپنا کنٹریبیوشن دیا, جو مختلف ایسے قوانین جو بچوں سے ریلیٹڈ ہیں یا خواتین سے ریلیٹڈ ہیں یا سوشل ایشوز سے ریلیٹڈ ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس میں اپنا حصہ ڈال سکوں. وقاص بھائی, لاسٹ کوشچن ہے آپ سے. ہم نے گلستان نیوز چینل سٹارٹ کیا ہے 4 ماہ قبل. اس سے پہلے گلستان نیوز پیپر قصور سے واحد ABC سرٹیفائڈ ریگولر پیپر میرے والد صاحب محمد اشرف اللہ مرحوم جو 34 سال سے چل رہا ہے. اس کے بعد چینل پہ اب آئے ہیں. آپ ہمارے گلستان نیوز چینل کے ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ اچھا, جو گلستان اخبار ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے. تو پریس کلب قصور میں وہ ایک انتہائی شریف النفس اور سینئر جرنلسٹ تھے جو ایشوز کو بڑا باریک بینی سے دیکھتے تھے اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور پہ انہوں نے رول پلے کیا. اچھا, جہاں تک گلستان اخبار کا تعلق ہے تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں قصور کا واحد گلستان نیوز پیپر ہے جو اس لیول پہ ہے کہ قصور میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا لوکل نیوز پیپر ہے, اور ABC سرٹیفائڈ ہے, شاید میڈیا لسٹ پہ واحد اخبار ہے قصور کا. اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑے اعزاز کی بات ہے. آپ نے یہ چینل سٹارٹ کر کے بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے. آپ چونکہ اخبار کے ذریعے کرتے تھے ایشوز کو ہائی لائٹ, اب آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جب آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا تو زیادہ لوگ اس کو سنیں گے بھی, اس سے زیادہ مسائل لوگوں کے حل بھی ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہترین اقدام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائیں, اور اس کو جو ہے آپ اس پہ محنت کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان لیول پہ آپ کا بڑا نام ہوگا. تھینک یو جی. ناظرین, یہ تھے وقاص عابد صاحب, بڑی فیمس نائس پرسنالٹی وقاص عابد صاحب کی. بڑی پیاری انہوں نے گفتگو کی. جس طرح بڑی تھوڑی عمر میں, بڑے تھوڑے عرصہ میں انہوں نے قصور میں اس وقت ایک نام پیدا کیا ہے. سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے, صحافت کے حوالے سے وکلاء میں بھی ایک مقام رکھتے ہیں. ایسی بہت کم شخصیات ہوتی ہیں جو تھوڑی سی عمر میں اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف جائیں. وہ وقاص عابد صاحب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, انہیں ماشاءاللہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. وہ آسٹریلیا کے وزٹ پہ بھی گئے ہیں, ادھر بھی 21 دن لگا کے آئے ہیں. بڑی پیاری گفتگو کی. امید ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو ضرور پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ وقاص عابد جیسی پیاری سیاسی سماجی شخصیت ہم اپنے چینل پر لے کر آئیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. اللہ حافظ.